عمران خان کو پہلے بھی پتا تھا، عمران خان کو اب بھی پتا ہے، اور عمران خان خود بکا ہوا تھا. دیکھیں میں تو ایک چیز جانتا ہوں، مائنس عمران خان کی جو ہی ہوگا اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. کبھی میرے سامنے تو ہے ان کی گردنیں نہ اتارو، میرا نام بتا دیں آپ. ان کی ایسی کی تیسی اتنی عقل آنی چاہیے. گزشتہ 12 سالوں سے کے پی کے اندر پی ٹی اے کی حکومت ہی ہے. کوئی ایک ہاسپٹل بتا دے، کوئی ایک اسکول بتا دے، کوئی ایک کالج بتا دے، کوئی ایک ایسا کارنامہ بتا دے جنہوں نے کیا. اس نے نہ کبھی اپنی جماعت کو، حالانکہ میں اس کی جماعت کا بندہ نہیں ہوں. کہیں یہ ایسا تو نہیں کہ آپ یہ بیان اس لیے دے رہے ہیں کہ ان کی حکومت ہے؟ عمادت کے ساتھ جب گورنمنٹ آئی تب ایسا ایک خوبصورت سا گلدستہ آ گیا جس کو وسیم مکرم پلس کہتے تھے. اچھا ملک صاحب، جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا عمران خان کو مائنس کرنے کا، اگر ہم نواز شریف کی بھی اگزامپل لیں تو کسی بھی سیاسی لیڈر کو مائنس کر دینا، اس کو آپ کس حد تک مؤثر سمجھتے ہیں؟ علی امین گنڈا پور کا کردار کہاں دیکھ رہے ہیں؟ نوڑا کشتی. 2 سال بعد الیکشن ہوں گے. میں آپ کو بڑی واضح ذرائع سے یہ بتا رہا ہوں، الیکشن ابھی 5 سال بعد بھی نہیں ہوں گے. پہلی جو آپ نے بات کی ہے نا نواز شریف صاحب میں سمجھتا ہوں ایک خوددار بندہ ہے. اس کا ظرف بہت بڑا ہے، وہ ایک خاندانی بندہ ہے. جو 9 مئی کو ہو چکا ہے نا ہمارے ملک میں، میں سمجھتا ہوں پاکستان کی تاریخ میں نہیں ایسا ہوگا. میں 9 مئی والا نہیں ہوں، میں سافٹ ویئر اپڈیٹ والا بندہ نہیں ہوں. میں ٹکا کے میں بتاتا ہوں جتنے بھی یہ سننے والے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، الف پوڈ کاسٹ میں آپ سب کو خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان راجیہ منیر. ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک سرگرم سیاسی کارکن، سوشل ایکٹیوسٹ اور سوشل میڈیا پر خاصی مقبول شخصیت ہیں. اور اگر ان کے کاروبار کے حوالے سے بات کی جائے تو ماشاءاللہ ایشیا کی سب سے بڑی کلاتھ مارکیٹنگ کے جو ہیں یہاں پہ ہمارے ساتھ آنر موجود ہیں جناب ملک زمان نصیب صاحب. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے؟ جی الحمدللہ، جی اللہ کا بڑا ہی کرم ہے، شکر اللہ تعالیٰ کی ذات کا. آپ سنیں، آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ الحمدللہ. ملک صاحب، آپ کی لائف بڑی تھرلنگ سی ہے. سیاسی سفر کے بارے میں ذرا بات کریں گے آپ سے کہ آپ ایک سیاسی جماعت سے دوسری سیاسی جماعت تک آئے ہیں. یہ سفر کیسے، کوئی حالات تھے پیدا ہوئے ایسے کہ جو آپ نے سفر طے کرنا ضروری سمجھا؟ دیکھیں سفر ضروری جب گڈھا پڑ جاتا ہے تو بندے کو پڑھنا ہی پڑتا ہے. تو کچھ ایسی میرے ساتھ بھی ایسی ہوا تھا. 2007 سے میں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بڑا اٹیچ تھا، اور یہ میرا سفر 2021 تک رہا تھا ان کے ساتھ. یہاں پہ میں نے اپنی زندگی کے تقریباً 15-16 سال دیے. ان سالوں کے اندر میری زندگی کے اندر بڑے اپ اینڈ ڈاؤن تھے. ہمیں کہا جاتا تھا وہ چور ہیں، وہ لٹیرے ہیں، وہ ڈاکو ہیں، وہ لوٹ کے کھا گئے. ہماری برین واشنگ کی گئی. ہماری جو ایک ہمیں تب ہم یوتھ میں بڑے ایکٹیو تھے، ہمیں ہمارے دماغوں میں یہ بات ڈال دی گئی کہ ہم نے نیا پاکستان بنانا ہے، ہمیں پاکستان کے مستقبل کو سنوارنا ہے، ہم نے پاکستان کو انٹرنیشنل لیول پہ آگے لے کے جانا ہے. اور ایک ہی بات تھی کہ نیا پاکستان، نیا پاکستان، نیا پاکستان، جس میں بے روزگاری نہیں ہوگی، جس میں نوجوان نسل کو نوکریاں ملیں گی، جس میں اپنا گھر اسکیم ہوگی، جس میں قرضہ اتارو اسکیم ہوگی، جس میں ملک میں سرمایہ کاری لانے کے طریقہ کار ہوں گے، جس میں بتایا جائے گا کہ پیسہ کیسے کماتے ہیں، جس میں بتایا جائے گا کہ ٹریڈنگ کیسی ہوگی، جس میں بتایا جائے گا کہ زر مبادلہ کیسے بھرتے ہیں. پوری ABCD ٹیمیں بنائی گئی تھیں. لیکن جب گورنمنٹ آئی پتہ چلا کہ ملک کو کیسے دم دردوں پہ لگا دیا گیا. پتہ چلا کہ گھڑیاں کیسے بیچی گئیں. پتہ چلا کہ یہ گوگی اور یہ جمیل گجر کون ہے، مانڈ والی کیسے کرتے ہیں، پیسے کیسے پکڑتے ہیں، کیسے تبادلے کرائے جاتے ہیں، کیسے DC کا ریٹ لگتا ہے، کیسے AC کا ریٹ لگتا ہے، کیسے پولیس کے DIGO کا ریٹ لگتا ہے، کیسے CCPO چینج ہوتے ہیں، کیسے تھانے کے SHO چینج ہوتے ہیں. پتہ چلا کہ رشوت کس کو کہتے ہیں، اور پتہ چلا کہ کیسے ضمیر بکتا ہے.
اور میں نے اپنی آنکھوں سے زمین بیچے تھے دیکھا بھی ہے, خریدتے دیکھا بھی ہے. تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ میری وہ جوانی کے جو 15 سال تھے جو میں نے اپنے زندگی کے ایک حصہ پاکستان تحریک انصاف کو دیا, کاش میں ایسا نہ کرتا. آپ کو اس چیز پہ افسوس ہے؟ افسوس ہے. میں نے اپنی نہ فیملی دیکھی, نہ اپنا کاروبار دیکھا, نہ میں نے اپنا خاندان دیکھا. بس ایک ہی جدوجہد تھی کہ کچھ کرنا ہے, پاکستان کے لیے کچھ کرنا ہے, پاکستان تحریک انصاف کو آگے لے کے آنا ہے, عمران خان کو وزیر اعظم بنانا ہے. بڑا کچھ دیکھا. جب میں نے الیکشن لڑا ایم پی اے کا 2018 میں, میرا مقابلہ حمزہ شہباز صاحب کے ساتھ ہوا. ان کے مقابلے میں 48,000 ووٹ لیا, اور یہ ووٹ چھوٹا ووٹ نہیں تھا. میں کوئی تبدیلی کے منتظر توقعات اور ایسی ذہنوں میں باتیں ڈال کے آیا تھا کہ ہم نے کوئی چینج لے کے آنا, لیکن معذرت کے ساتھ جب گورنمنٹ آئی تب ایسا ایک خوبصورت سا گلدستہ آ گیا جس کو وسیم اکرم پلس کہتے تھے. اس وسیم اکرم پلس کو یہ ہمیں کہا گیا تھا جی یہ توسا شریف سے آیا ہے, اور اس نے توسا شریف کو جنوبی پنجاب سے اٹھا کے ایسے لے کے آئے ہیں کہ اس نے واقعی ثابت کیا کہ اس نے لاہور کو بھی توسا بنا دیا. ٹھیک ہے. اور ایسے توسے کرکروں میں اس نے خوب منہ میں ٹھوسا, اور ٹھوس کے آج کہاں گیا. آج کیوں نہیں پی ٹی آئی اس کا نام لیتے ہیں؟ خاصے ناراض نظر آتے ہیں آپ پی ٹی آئی سے. ناراض کیا, میری زندگی کا ایک جوانی کا حصہ برباد ہوا تو میں کیوں نہ ناراض ہوں. عقل اب آئی. اور الحمدللہ میں یہ بھی بڑے فخر سے کہتا ہوں کہ جب وزیر اعظم تھے نا عمران خان صاحب, تب میں نے اعلان پاکستان تحریک انصاف چھوڑی تھی 2021 میں. ٹھیک ہے, یعنی کہ ان کی وزارت ختم ہونے کے بعد نہیں چھوڑی. نہیں, میں 9 مئی والا نہیں ہوں, میں سافٹ ویئر اپڈیٹ والا بندہ نہیں ہوں. میں ٹکا کے میں بتاتا ہوں جتنے بھی یہ سننے والے ہیں, جتنے بھی دوست احباب ہیں, کیونکہ کئی بندے ایسے ہیں کہ جنہوں نے بڑی بڑی عجیب و غریب باتیں بھی کرنی ہیں, کیونکہ وہ لونڈے لپاڑے ہیں, ان کے دماغ میں ان کو وہی فیڈ کیا گیا ہے. کسی زمانے میں مجھے بھی ایسے فیڈ کیا گیا تھا. ان کو بھی عقل آ جائے گی, اللہ کرے ان کو عقل آ جائے, اپنا گھر بار خراب نہ کریں. ان لوگوں کا کچھ نہیں جانا, انہوں نے اپنی جیبیں بھرنی ہیں. ان لوگوں کو کچھ نہیں جانا, انہوں نے اپنے ہی سارے جتنے بھی دیکھ لیں کوہستان والا واقعہ کیا ہے. بالکل اتنی عقل آنی چاہیے. گزشتہ 12 سالوں سے کے پی کے اندر پی ٹی اے کی حکومت ہی ہے. کوئی ایک ہاسپٹل بتا دے, کوئی ایک اسکول بتا دے, کوئی ایک کالج بتا دے, کوئی ایک ایسا کارنامہ بتا دے جنہوں نے کیا ہو. ایک بات کی تھی بلین ٹریز کی, وہ ایک بتا دے. اب یہ سیلاب آیا, دیکھ لیں کتنے درخت کیسے نکل کے آئے, کوئی ایک چیز ہی بتا دے. تو یہی ہمیں سمجھنی چاہیے نوجوان نسل کو. انہوں نے برباد کیا نوجوان نسل کو, میں یہی کہوں گا انہوں نے برباد کیا ہے. ابھی بھی ہمیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے, ابھی بھی ہمیں حق سچ کے لیے کھڑا ہونا چاہیے, ابھی بھی ہمیں بتانا چاہیے کہ جو غلط ہے اس کو غلط کو, جو صحیح ہے وہ یہی وہ بندہ تھا نا کہ جس کو پہلے ابا جی بنا دیا تھا. پہلے وہی سائفر لہرایا گیا تھا, جو کروایا امریکہ نے کروایا. پھر بعد بھی ہمارا ابا آئے گا ٹرمپ کی صورت میں, جب ٹرمپ صدر بنے گا عمران خان کو باہر لے آئے گا. وہ ابا جی گئے, ابا جی آج کل ہمارے بچے بنے ہوئے ہیں, اور نئی چیز آ گئی. اب کیا ایک نیا ٹنڈورا باکس کھلا ہوا ہے, کرن ارجن آئیں گے, قاسم اور اس کا دوسرا بھائی آئے گا, وہ یہ بیٹے آئیں گے, یہ کر کے جائیں گے, وہ کر کے جائیں گے. کرن ارجن والا حساب ہے نا. بالکل ایسے. آپ فیوچر کیا دیکھتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کا؟ کیا آگے آپ کو ایگزسٹ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں میں تو ایک چیز جانتا ہوں, مائنس عمران خان کی جو ہی ہوگا, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. کوئی اس بات کو سمجھے نہ سمجھے, میں تو یہ چیز نہیں سمجھتا. آپ کے پروگرام میں ایک چیز ضرور بتا کے چاہ رہا ہوں. جی ضرور. یہ بات آپ لکھ لیں میرے ساتھ, سائن انگوٹھی لگا لیں. یہ جو لوگ سوچتے ہیں نا کہ سال بعد الیکشن ہوں گے, 2 سال بعد الیکشن ہوں گے, میں آپ کو بڑی واضح ذرائع سے یہ بتا رہا ہوں, الیکشن ابھی 5 سال بعد بھی نہیں ہوں گے. یہ اوتھینٹک بات آپ کر رہے ہیں. آپ کی 27ویں ترمیم پاس ہونے جا رہی ہے, یہی آپ کی اپوزیشن اس کے حق میں ووٹ ڈالے گی, اور یہ اس کی اسمبلی کی مدت ہو جائے گی 7 سال کی, اور یہی اپوزیشن اس کے حق میں ووٹ ڈالے گی جس کو تحریک انصاف کی ٹیم کہا جاتا ہے. یعنی ابھی دور دور تک کوئی چانسز نہیں. لکھ لے, سائن انگوٹھی لگا دیتا ہوں, چیک کر لے, جب مرضی میرے سے کر لینا. ٹھیک, میں آپ کے دوبارہ پروگرام کر لوں گا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. ویسے تو آپ جو بات کر کے جا رہے ہیں کہ جس کانفیڈنس کے ساتھ, مجھے پتہ ہے نا, سے بڑا واضح ہونا یہی ہے. اور یہ سارے بکے ہوئے ہیں. عمران خان کو پہلے بھی پتا تھا, عمران خان کو اب بھی پتہ ہے, اور عمران خان خود بکا ہوا تھا. ٹھیک ہے.
کس کے ہاتھوں؟ دم درودوں کے ہاتھوں. اور پورے بنگالہ کو دھوئیں کی پتیوں سے جس طریقے سے محاصرہ کیا گیا تھا، جس طریقے سے طویل دبے گئے تھے، جس طریقے سے وہ کالے علم ہوئے تھے، وہ ہمارے ملک کا تو تباہی انہوں نے کیا تھا. یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے آئی ایم ایف کو خط لکھا تھا. آج کہاں گے؟ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے سارا ہمارا اسٹیٹ بینک آئی ایم ایف کے آگے گروی رکھے گئے تھے. یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے موٹر وے کو آئی ایم ایف کے آگے گروی رکھا. سارے یہ شوکت ترین کون ہے؟ اب یہ کہہ دیں گے کسی اور کے پاس ہی نکل آئے ہیں. ان لوڈے لپاروں کو پتہ ہی نہیں ہے ان لوگوں نے بات کیا کرنی ہے. ان کا ایک سوشل میڈیا ٹیم ہے جو اب سب کے سامنے کھل کے سامنے آ چکی ہے. یہ ایک تھیم نکالی گئی تھی، اس تھیم کے تحت یہ چلتے ہیں. اب ایسا نہیں ہے. اگر آج ان کا سوشل میڈیا ہے تو ہمارا بھی سوشل میڈیا ہے. ہماری بھی آواز آپ کے میڈیا کے تھرو جاتی ہے، ہماری بھی آواز، ہماری بھی پہچان آپ کے میڈیا کے تھرو جاتی ہے. الحمدللہ لوگ سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بالکل یہ ٹھیک سوچ ہے. میں یہ کہوں گا نوجوان نسل کو کہ اپنے آپ کو برباد نہ کرو، ان کے پیچھے لگ کے کسی قسم کا برباد نہ کرو. ان لوگوں نے پھر اپنے مفاد اکٹھے کرنے ہیں، پھر کوئی نیا وسیم مکن پلس آئے گا، پھر وہ ملک کی بربادی کرے گا، پھر وہ لوٹے گا، پھر وہ جائے گا، پھر وہی پروپیگنڈا ہوگا. ٹھیک. اچھا ملک صاحب، جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا عمران خان کو مائنس کرنے کا، اگر ہم نواز شریف کی بھی اگزامپل لیں تو کسی بھی سیاسی لیڈر کو مائنس کر دینا، اس کو آپ کس حد تک مؤثر سمجھتے ہیں؟ کیا یہ ٹھیک رہے گا؟ اور جیسے آپ نے اسمبلی کی مدت کے حوالے سے بات کی، اس کو آپ کس طرح سے جسٹیفائی کریں گے؟ دیکھیے یہ دو باتیں. ایک بات تو مائنس کرنے والی ہے، پہلے اس کی طرف میں آتا ہوں. پہلی جو آپ نے بات کی ہے نا نواز شریف صاحب میں سمجھتا ہوں ایک خوددار بندہ ہے. اس کا ظرف بہت بڑا، وہ ایک خاندانی بندہ ہے. اس نے نہ کبھی یہ اپنی جماعت کو، حالانکہ میں اس کی جماعت کا بندہ نہیں ہوں. کہیں یہ ایسا تو نہیں کہ آپ یہ بیان اس لیے دے رہے ہیں کہ ان کی حکومت ہے؟ ایسی بات ہی میں کبھی آپ میرے بیان ان کے خلاف سنے. جب میں نے حمزہ شہباز صاحب کے خلاف جب میں الیکشن لڑ رہا تھا نا، میں نے کیسی اسپیچیں کی تھی، کیسی میں نے کمپین کی تھی، کبھی آپ وہ بھی نکال کے دیکھ لیں، آپ کے خود ہی آئیڈیا ہو جائے گا کہ میں کیسا بندہ ہوں. حق کی بات میں کھڑا ہونے والا ہوں، نہ حق کو بالکل نہ حق کہوں گا. جو بات ہوگی اس کے بعد ڈٹ جاؤں گا، چاہے گردن اتر جائے ڈٹ جاؤں گا جو ناحق بات ہوگی. بات سمپل یہ ہے. پہلے یہی عدالتیں تھیں، انہی عدالتوں نے نواز شریف صاحب کو نااہل کیا. پھر بعد میں آج یہی عدالتیں ہیں جنہوں نے ان کو دوبارہ بتایا، ان کو دوبارہ سرٹیفکیٹ کیا. سب سے پہلے تو عدالتوں سے پوچھنا چاہیے کہ کیوں. اب آ جاتی ہے بات عمران خان صاحب کی. عمران خان صاحب نے جو کر دیا ہوا ہے نا، جو لوگوں کے اندر پوائزنگ ڈال کے انہوں نے لوگوں کے دماغ کو برین واشنگ کی ہے. میں ایک آپ کو مثال دیتا ہوں. میں آپ کو ایک کمرے میں بند کر دیتا ہوں 4 گھنٹے کے لیے، کوئی نہیں ہوگا آپ کے پاس، آپ 4 گھنٹے کے لیے بند ہو جائیں. یہاں پہ آپ کو ایک مائک یہاں پہ لگا ہوگا، ڈیک لگا ہوگا، اس کے اندر صرف یہی اسپیچ ہوگی کہ فلاں بندے نے فلاں کام کیا، فلاں بندے نے فلاں کام کیا. 4 گھنٹے کے لیے صرف آپ کو بند کرنا ہے. تو 4 گھنٹے بعد جب آپ کو نکالا جائے گا نا اس کمرے میں سے، آپ کے دماغ میں وہ بات پورے دن نہیں نکلے گی، پوری رات نہیں نکلے گی. تو یہاں پہ تو پچھلے 19 سال 21 سال انہوں نے یہی برین واشنگ کی. تو یہ بات کیسے نکلنی ہے؟ جو 9 مئی کو ہو چکا ہے نا ہمارے ملک میں، میں سمجھتا ہوں پاکستان کی تاریخ میں نہیں ایسا ہوا. انہی لوگوں نے جو کچھ اپنی افواج پاکستان کے خلاف بولا، جب ہماری انڈیا کے ساتھ جنگ لگ رہی تھی ان لوگوں نے تب بات نہیں ہے. یہ لوگ بالکل، اور وہ یہی علیمہ خان تھی نا، ان کے بیانات تھے کہ یہ ان کو جرنیلوں کو گھر سے نکلنے میں فرصت نہیں ملتی، یہ باہر کو میں نہیں جا سکتے، یہ نہیں کر سکتے. اور جب الحمدللہ اللہ پاک نے ہمیں کامیابی دی تو یہ گیت گانے لگ پڑے. اور اس کے بعد فوری مذاکرات کے حوالے سے بھی بات کی گئی. کس چیز کے مذاکرات ہوں گے؟ کیوں کریں گے؟ اگر ہماری ایجنسیز ان کے ساتھ مذاکرات کریں گی پھر وہ ناانصافی کریں گی ملک کے ساتھ. مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایجنسیز کو بالکل بھی مذاکرات نہیں کرنی؟ میں سمجھتا ہوں نہیں ہونے چاہیے. کن کے ساتھ کریں گے مذاکرات؟ یہی جنہوں نے ہمارے ملک کو لوٹا، جنہوں نے ہمارے ملک کو انٹرنیشنل لیول پہ بالکل فرق کیا، جنہوں نے ہماری ہر جگہ جاتے. ابھی ریسنٹلی امریکہ میں گئے ہیں تو انہوں نے کیا کروایا؟ ساری پلی پلانڈ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ ان کا یہ سوشل میڈیا ایکٹیو کس چیز کے اوپر وہ ہے؟ ان کی 70% چیزیں جو تھی ہیں نا سب کانٹیننٹس میں سے چلتی ہیں. ان کو وہاں سے ڈیل کیا جاتا ہے اور 30% ڈیل کیا جاتا ہے امریکہ سے.
ان کی ساری ٹیمیں وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں. کتنے اکاؤنٹ تو میں نے پکڑ کے دیے ہوئے ہیں میرے سامنے سب کچھ. ایک انہوں نے میرے خلاف بھی کمپین لانچ کی تھی لوڈے لباڑوں نے. ہاں وہ اسی کی بات کی کہ آپ کے خلاف جو محاذ جی کھولا تھا انہوں نے, میں نے ڈٹ کے مقابلہ کیا تھا. ان لوگوں یہ ذاتیات کے اوپر آ جاتے ہیں, یہ پرسنل اٹیک کی صورت میں آ جاتے ہیں. تو میں ان لوڈے لباڑوں سے ڈرنے والا ہوں. اور کبھی میرے سامنے تو ہے ان کی گردنیں نہ اتارو, میرا نام بتا دیں آپ. ان کی ایسی کی تیسی, یہ لوگوں کو بلیک میل کر سکتے ہیں, مجھے بلیک میل کرنے والے نہیں. ان کی جڑتے ہوئی ابھی بات بڑی سمپل سی ہے. کوئی تھریٹ آپ کو فیس کرنا پڑا ہے؟ بڑے تھریٹ فیس کرنے پڑے ہیں. ان نون نمبروں سے فون آئے ہیں, ان نون نمبروں سے میسیج آئے ہیں, ان نون عجیب و غریب آئی ڈیوں سے میسیج آئے ہیں. تو ان کے میسیج سے میں گھبرا جاؤں گا؟ میں بھی انہی میں سے نکل کے آیا ہوں, مجھے پتہ ہے ان کی دکھتی رکھ کیا ہے, ان کو کاؤنٹر کیسے کرنا ہے, ان کو ڈیل کیسے کرنا ہے. میں یہی کہوں گا اپنی نوجوان نسل کو, خدا نہ ان کے پیچھے کسی کے پیچھے نہ لگے. بڑے ظالم لوگ ہیں, کوئی پیچھے آنے والا نہیں ہے. کبھی یہ فائنل کال دے دیتے ہیں, کبھی سیمی فائنل کال دے دیتے ہیں, کبھی کوارٹر فائنل کال دے دیتے ہیں. ان کی کالیں نہیں ختم ہوتی. اب پتہ نہیں یار پنڈورا باکس کھولنا ہے, کبھی شہد کی بوتل والا آ جائے گا بندہ, ٹھیک ہے, وہ شہد کی بوتل لے کے آ جائے گا, وہ 2-4 بولے گا, لفظ بولے گا, پھر بعد میں بھول جائے گا. پھر پینی صاحب آگے آ جائیں گی, پینی صاحب میں مر جاؤں گی, ڈٹ جاؤں گی, یہ کر دوں گی, پھر بھاگ جاتی ہے سب سے پہلے, کیونکہ ان کو بھاگنے کی عادت ہے. علی امین گنڈا پور کا کردار کہاں دیکھ رہے ہیں؟ نوڑا کشتی. اس بات کو تھوڑا سا واضح کر دیں. علی امین گنڈا پور کو میں یہ کہوں گا کہ وہ لڑکی والوں کی طرف سے ہے, لڑکے والوں کی طرف سے ہے. وہ بیچ میں بولتا ہے. کنفیوزڈ ہے؟ کنفیوز نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ نے میری بات ابھی تک فالو ہی نہیں کی. ٹھیک ہے. ایک شادی میں نا ایک بندہ ہوتا ہے وچولا, اللہ آپ کا بھلا کرے. جو وچولا ہوتا ہے نا, وہ کبھی لڑکی والوں کی سائڈ سے ہوتا ہے, کبھی لڑکے والوں کی سائڈ سے ہوتا ہے. اس کا کام ہے بیچ والا راستہ اختیار کرنا, بیچ والا کردار ادا کرنا. نہ گھر کا نہ گھاٹ کا, نہ گھر کا نہ گھاٹ کا. گھر میں جس کو دوسری وقت سالہ نہ ملتا ہو, باہر جا کے برکے مارے, پھر بعد میں جا کے پاؤں پکڑ لے, تو اس سے کیا مراد ہوگی؟ یہ بیسیکلی بے مراد بندے ہیں. ان کا کوئی والی وارث نہیں ہے. ان کے نیچے, آنکھوں کے نیچے, پلکوں کے نیچے اتنی بڑی کرپشن ہونے کی آپ کی سوچ نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ بھی سب کے سامنے آ جائے گی. ابھی یہ جو ریسنٹلی سوات میں واقعہ ہوا, اس میں کے پی کی گورنمنٹ بہت برے طریقے سے ناکام ہوئی ہے. بات بات پہ یہی کہا جاتا ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی فنڈ نہیں کیا گیا, گورنمنٹ اس طریقے سے ہمیں فیسیلیٹیٹ نہیں کرتی. اس بات میں کتنی صداقت دیکھتے ہیں؟ میں صداقت اس چیز کے اوپر بات کروں کہ جو نظر آنی ہو. مجھے آپ بتا دیں کے پی کے اندر ایک پشاور کے اندر ہاسپٹل بتا دیں, کوئی ایک پشاور کے اندر اچھا سا ہاسپٹل ہو جو بنایا ہو ان 12 سالہ کے اندر. کوئی ایک اچھی سی یونیورسٹی بنائی ہو, کوئی وہی بتا دیں. کوئی ایک اچھا سا کارنامہ کر دیا ہو, کوئی BRT نہیں بنا دی گئی ہو جو انہوں نے ایک بنائی تھی, اس کے کتنے اسکینڈل نکلے, وہ دبے کے دبے رہ گئے, وہ کسی نے اٹھائے نہیں ہے, بات نہیں کی, یہ نہیں کی, وہ نہیں کی. کوئی ایک چیز ہی بتا دیں. ان لوگوں نے کوئی ایسا سیاسی مقام آباد کیا ہو نیا. آپ بتائیں, اگر کے پی کی آمدن کا جو زر مبادلہ ہے وہ کہاں سے جاتا ہے؟ ٹورزم کے اوپر سے. انہوں نے کون سا ٹورزم کو پروموٹ کیا؟ آئے دن نئی سے نئی وہاں پہ واقعات ہو رہے ہیں. سب کو پتہ ہے ہر سال سیلاب آتا ہے. 12 سال سے ان کی گورنمنٹ ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی ایک کام بتا دیں, آپ ہی بتا دیں, کوئی ایک کام بتا دیں ان کے کہ انہوں نے بہت اچھا کام کیا وہاں پہ. کچھ نہیں کیا, پھر بھی وہ لوڈے لپاڑوں کے دماغوں میں انہوں نے باتیں گھسا دی. سوشل میڈیا جو ہے نا, سوشل میڈیا, اس کو میں جھوٹ کہتا ہوں, یہ جھوٹ کا پنڈورا باکس ہے. اور پی ٹی آئی کو بھی سوشل میڈیا کی ہی جماعت کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اینیو ملک صاحب, آپ اب استحکام پاکستان پارٹی کا حصہ ہیں. اس پارٹی کا, پولیٹیکل پارٹی کا کیا منشور ہے؟ دیکھیں جی, IPP استحکام پاکستان پارٹی نو ڈاؤٹ جب عمران خان صاحب کی حکومت گئی تب یہ وجود میں آئی. ٹھیک ہے. یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے PTI کو اٹھانے میں مین کردار ادا کیا تھا. ان لوگوں نے بڑے بڑے کام کیے. انہوں نے, جس کی شکل میں سب سے پہلے جو ہمارے پریزیڈنٹ ہیں عبدالعلیم خان صاحب, انہوں نے بہت جدوجہد کی. انہوں نے, تب یہی لوگ تھے جو کہتے تھے ATM ہے عمران خان کی, یہی لوگ تھے. پھر بعد میں انہوں نے کر کے ثابت کیا کہ یار واقعی انہوں نے اپنے کاروبار کو نظر انداز کیا, انہوں نے ہر اپنی فیملی کو نظر انداز کیا. نظر انداز کرنے کے بعد پاکستان تحریک انصاف کو ایک مقام دلوایا, اور جب گورنمنٹ آئی تو تب کیا کیا,
اسی بندے کے جس بندے نے اس پارٹی کے اوپر کروڑوں احسان کیے ہوئے تھے اس کو انہوں نے جیل میں ڈال دیا. اس کا قصور کیا تھا کہ اس نے نیا پاکستان بنانے میں کردار ادا کیا. اس کے بعد جب یہ ہماری جماعت وجود میں آئی تو ہم نے بڑے سمپلی اپنے کچھ نکات نکالے جو ہمارا منشور ہے. اور منشور سب سے پہلے کیا ہے کہ ہم نے نوجوان نسل کو نوکریوں کے نئے مواقع دلوانے ہیں. اس کی فیلڈ میں جائیں گے تو اس کی ہم نے ایک پوری شارٹ چیز بنا دی. ہم وہ والے بندے نہیں ہیں کہ پہلے ہی ہم لوگوں کو سبد باغ دکھا دیں کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. ہم ابھی اس وقت عملی جامہ پہنا رہے چیز کے اوپر. مثال کے طور پر نوجوان نسل کو کیسے ہم ایک یونیورسٹی بنانے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, جو ہوگی اسکلس کے نام سے. اسکلس لوگوں کو سکھانے کے لیے, بچوں کو سکھانے کے لیے, نوجوان نسل کو سکھانے کے لیے انہوں نے پیسہ کیسے کمانا ہے. ٹھیک ہے, مثال کے طور پہ یہ چند نوجوان آئے ہیں, انہوں نے فیس جمع کروائی ہے, وہاں پہ 15,000 جمع کروا دیا, 5,000 جمع کروا دیے. جب تک وہ 15,000 میں وہ اس کی اگر فیس ہے وہ 15,000 سے وہ جب تک 1.5 لاکھ کما کے نہیں نکلیں گے نا تب تک ان کا وہاں سے داخلہ ختم نہیں ہوگا. وہ کیسے کمانا ہے؟ اس میں سے بچے دیکھیں گے, کوئی بچہ ہے, کوئی شارپ ہے, اس کو اٹھائیں گے, ہاں جی آپ کیا کر رہے ہیں, اس کو قرض ہم فراہم کریں گے, اس کے ساتھ پارٹنرشپ کریں گے. کسی نے کپڑا کرنا ہے, کسی نے پرفیوم بنانا ہے, کسی نے برانڈ لانچ کرنا ہے, کسی نے کچھ کرنا ہے. یہ اسکلس اس کو کہا جاتا ہے. اس میں آ جائے گا آپ کا امیزون آ جائے گا, اس میں آپ کا یوٹیوب آ جائے گا, اس میں آپ کا یہ انسٹا آ جائے گا, اس میں مطلب نیو ڈیجیٹل لرننگز کے حوالے سے یہ نوجوان نسل کو ہم نے مواقع فراہم کرنے ہیں. آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کے اندر کس طریقے سے وہ فراہم کر سکتے ہیں, آئی ٹی میں کیا اپنا رول کر سکتے ہیں, ایک نئی جدوجہد ہے. یعنی پاکستان کی باقی جو یونیورسٹیز ہیں ان سے مختلف ہوگی انشاءاللہ اور ہر اسٹوڈنٹ ایکسیس کر سکتا ہے. اس کے بعد آپ آئے, ہمارا منشور ہے ہر 12 ایکڑ والے کسان کے اوپر جو زمیندار ہے اس کو 300 یونٹ فری بجلی فراہم کرنے کا. انفارچونیٹلی کسان بہت زیادہ سفر کرتے ہیں ہمارے ملک میں. بات آپ کی ٹھیک ہے, لیکن آپ کبھی یہ نوٹ کریں کہ ہمارے ملک کی 45% آبادی کسانوں کے سر پہ پڑ رہی ہے, کوئی چیز کو نہیں دیکھتا. اس دفعہ فصل خراب ہوئی ہے نا گندم کی, تو اس دفعہ گندم کی فصل خراب ہوئی ہے. دیکھیں میں ایک تاجر ہوں, مجھے اس چیز کا نا بخوبی اندازہ ہے. میں خود کپڑے کی دکان کرتا تھا, میں بیٹھتا تھا, ان دنوں نا یہ کاؤنٹ کیا جاتا تھا کہ جی فصل اچھی ہوگی, زمیندار آئے گا, وہ شاپنگ اچھی کرے گا, وہ اچھے گاڑی خریدے گا, وہ اچھا گھر خریدے گا, وہ اپنی بچوں کی شادی کرے گا, وہ زیادہ انسپیکٹس خرچ کرے گا تاکہ وہ لوگوں میں پیسہ بانٹا جائے گا. در حقیقت ایسا نہیں ہو, فرق پڑ گیا ہوا ہے, کافی فرق پڑا ہے. اب یہ تو بھی میں اپنے منشور بتا رہا ہوں, اس کے ساتھ آپ کو تھوڑی سی ڈیٹیل بتا رہا ہوں تاکہ لوگوں کو آئیڈیا ہو ہم لوگ کیا کرنے جا رہے ہیں, ہمارا ایم کیا ہے, ہمارا مقصد کیا ہے, ہمارا منشور کیا ہے. ابھی آپ دیکھیں یہاں پہ لوگوں کو ہر کسی کا ایک اپنا اپنا سلوگن ہے. کسی کا سلوگن روٹی کپڑا مکان, کسی کا سلوگن ہے ووٹ کو عزت دو, کسی کا سلوگن ہے تبدیلی. سب نے تبدیلی کر کے دیکھ لی, کیا تبدیلی ہوتی, ٹھنڈ پڑ گئی سب کو. یار جب تک آپ اچھے طریقے سے کسی چیز کا امپلیمنٹ نہیں کر سکتے تو تب تک میں نہیں سمجھتا کہ آپ لوگ کوئی آگے نہیں کر سکو گے. ہمارا اگلا منشور جو ہے بلا سود قرضہ فراہم کرنا. وہ کس چیز کا وہ ہوگا کہ نئی سے نئی کسی جو بندے انسٹیٹیوٹ میں آتے ہیں, وہ ایک انسٹیٹیوٹ ہے مثال کے طور پہ اپنا ایپٹما کے نام سے ہے. ایپٹما میں آپ دیکھیں گے وہ ووکیشن انسٹیٹیوٹ ہے, وہاں پہ جو بندے سیکھتے ہیں کام سلائی کڑھائی کا, کوئی کارپیٹنگ کا, کوئی الیکٹرک کا, کوئی کسی چیز کا, وہ اگر آتے ہیں ان میں کوئی مشینیں ڈیوائڈ کرنی چاہیے, کوئی چیزیں پرفارم کرنی چاہیے, ان کو بلا سود بندہ کرتے فراہم کرے تاکہ کوئی نوجوان نسل ہماری آگے کام کو لگے, اپنا کاروبار بڑھائے, بے روزگار نہ رہے. قرضے فراہم, اس کو ہم اپنی ایک جو ہمارا ایک اس دیکھیں نا, میں آپ کو یہ چیزیں جو بتا رہا ہوں نا, اس کے ساتھ آپ نے پوری ایک چارٹ شیٹ لگائی ہوئی ہے. جب تک آپ کے پاس امپلیمنٹ کرنے کی چیزیں نہیں ہوں گی تو آپ آگے کام نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارے منشور ہے, اس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں. آج
الحمدللہ ہمارے ساتھ کافی اچھے لوگ شامل ہو چکے ہیں, آگے ہونے جا رہے ہیں. اس کا آپ کو سرپرائز ہم بلدیاتی الیکشن میں دیں گے. آگے بلدیاتی الیکشن آ رہے ہیں, وہ بھی یہاں پہ اچھا انشاءاللہ فیڈ بیک ملے گا آپ کو. وی وش یو بیسٹ آف لک. اچھا ملک صاحب ماشاء اللہ سے بڑے ڈیڈیکیٹڈ ہیں, بڑے فوکسڈ ہیں, بڑے کنسرن ہیں آپ, اور اچھی خاصی آپ کی جو ہے نمائندگی ہے ماشاء اللہ سے. لیکن پھر بھی پولیٹیکل پارٹی میں آپ کو وہ نمایاں حیثیت کیوں نہیں اس طرح سے حاصل ہو, اس کی فرنٹ لائن پہ کیوں نہیں آتے؟ فرینڈ کس کو آپ کہتے ہیں کہ جا کے میں گولی کھا کے ہوں؟ دیکھیں فرینڈ لائن, دیکھیے الحمدللہ لاہور کا پریزیڈنٹ ہوں میں, تو پاکستان کی سی سی کا میں ممبر ہوں. یہ کوئی پارٹی فرنٹ پہ نہیں لے کر آتی؟ نہیں پارٹی فرنٹ پہ کیوں نہیں لے کے آ رہی, آیا ہوں الحمدللہ. آج یہ فرنٹ پہ یہ میری پارٹی کی وجہ سے تو میں فرنٹ پہ آ کے آج میڈیا پہ آ کے بیان دے رہا ہوں یا کچھ چیزیں کرتا ہوں. یہ پارٹی بدولت ہی ہے نا, پارٹی پالیسی ہے نا, کہ ایک بندے کو انہوں نے نمایاں کیا, وہ آگے آیا, اس کو اسپیچ کرنے کا پتہ ہے, اس کو اندازہ ہے, انہوں نے نکھار کے آگے کیا, لوگوں نے رابطے کرنے شروع کیے, تو آج میں اس مقام پہ بیٹھا ہوں الحمدللہ. چند ایک عرصے میں آپ دیکھیں گے اور بڑا کچھ چینج آپ کو نظر آئے گا. ٹھیک ہے, اللہ کے حکم سے انشاءاللہ انشاءاللہ. اچھا ملک صاحب, کیونکہ اندرون لاہور سے بھی آپ کافی وابستہ ہیں, اور یہ جو آج کل گینگ وارز چل رہے ہیں, اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں جی, اندرون لاہور تو بیسیکلی میں آپ کو ایک بتا دوں بات, لاہور میری محبوبہ ہے اچھا, اور میں اندرون لاہور کا عاشق ہوں, پہلی بات. دوسری بات, آپ نے جو گینگ وار کی بات کی ہے, گینگ وار یہ چند ایک جگہ ہیں, لیکن معذرت کے ساتھ ہمارے سوشل میڈیا نے اس کو نا کوئی اور نیا رنگ دے دیا ہے. ڈیجیٹل گنڈا گردی. اور یہ ڈیجیٹل گنڈا گردی نا صرف اسی حد تک کی ہے, ادروائز کوئی ایسی ویسی بات نہیں. ہمارے اس ٹائم ادارے اتنے ایکٹیو ہیں کہ آپ کی سوچ نہیں ہے. میں ایک سیاسی بندہ ہوں, مثال دے رہا ہوں ان کو, میں خود احتیاط کر رہا ہوں کہ میں اپنے ساتھ گاڑی کے ساتھ ڈالا نہ لگوں. ٹھیک ہے. کیوں؟ آج کل بہت چیکنگ ہے. مریم نواز صاحبہ نے جو اچھا کام کیا ہوا ہے, جو انہوں نے اداروں کو خود مختار کرنا کر دیا نا شروع, اس سے بہت کرائم میں فرق پڑ رہا ہے. اگر کوئی اکا دکا بندے ایسے نظر آ رہے ہیں گینگ وار میں, جس کو آپ گینگ وار کا نام دے رہے ہیں, کوئی چھوٹے شکیل کا نام دے رہا ہے, کوئی چھوٹا چیتن کا نام دے رہا ہے, وہ کوئی ممبئی سے ملا رہا ہے, اتنی کوئی بات نہیں ہے. یہ ہماری پولیس, جب پنجاب پولیس ہے نا, جب اپنی آئی پی آتی ہے نا, تو یہ کچھ نہیں دیکھتی, علاوہ تیری یاری. یہ پھر سیدھا ٹھوکتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے. تو میں اپنے اداروں کو سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ میرے ادارے اس وقت ہمارے پنجاب کے اندر بڑے ایکٹیو ہیں, اور ان کی ایک ایک چیز کے اوپر نظر ہے. تھوڑا ویٹ کرنا پڑتا ہے, لیکن یہ کیفر انجام تک ضرور پہنچاتے ہیں. پاکستان مسلم لیگ نون سے کافی خاصے متفق نظر آتے ہیں, اچھا کام کر رہے ہیں. نہیں, میں اتنا اچھا نہیں سمجھ رہا. جو ہونا چاہیے, جو ان کے وزراء کو کرنا چاہیے, وہ بھی وہ چیز نہیں نظر آ رہی. ٹھیک ہے, مطلب ابھی کہیں نہ کہیں کمی ہے, بہت کمی ہے. کبھی نون لیگ میں شمولیت کا آپ کو؟ نہیں, میرا تو بڑا بھائی ہے جی عبدالعلیم خان صاحب, شعیب صدیقی صاحب, میرا یہ گروپ ہے, میرے بھائی ہیں, انہی کے ساتھ جینا مرنا ہے میرا, تو انشاءاللہ انہی کے ساتھ جینا مرنا رہے گا. مطلب ابھی جس کرنٹ پارٹی میں بس آپ اسی کے ساتھ, اب اس سے آگے کوئی موو کرنے کا کوئی ارادہ نہیں؟ میں نے پہلے کون سا موو کیا ہے, لیکن حالات نے آپ کو اس حد تک حالات نے مجبور نہیں کیا. حالات نے کچھ ایسا نہیں کیا, بیسیکلی اپنے زمین نے مجبور کیا تھا مجھے. ٹھیک ہے. مجھے آپ کو کیا پتا ہو کہ ہم نے کیا کیا کچھ نہیں کیا ہو. 2010 میں ہمیں ٹانگا پارٹی کہا جاتا تھا, تب پی ٹی آئی کو. ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے 2011 کا مینار پاکستان کا جلسہ کیسے کروایا تھا. ہمیں پتہ ہے ہم نے 12 اکتوبر والا جلسہ کیسے کروایا تھا. ہمیں پتہ ہے ہم نے 29 اکتوبر والا جلسہ کیسے کروایا تھا. 30 اکتوبر والا جلسہ کیسے کروایا تھا. وہ ہم سے پوچھیں, بڑے پاپڑ پہنے ہوئے ہیں, بڑا بڑا کچھ کیا ہوا ہے. اور جب گورنمنٹ آئی اور جب اپنی آنکھوں سے دیکھا, چلے آپ ایک بات کا جواب دیں, اس گورنمنٹ کو, پنجاب کی گورنمنٹ کو بنے کتنی ضروری ہے؟ چند تھوڑا سا ہی ٹائم. کتنا ٹائم ہو گیا؟ 1.5 سال ہو گیا. ہاں 1.5 سال. 1.5 سال ہو کوئی گیا. اتنا عرصہ دراز نہیں. 1.5 سال کے اندر آپ مجھے بتا دیں کتنے سی سی پی او لاہور کے چینج ہوئے ہیں, ایک بتا دیں. 1.5 سال کے آپ اندر بتا دیں کہ کتنے ڈی اے جی لاہور کے چینج ہوئے ہیں. 1.5 سال کے اندر آپ بتا دیں کتنے ڈی سی چینج ہوئے ہیں, کتنے اے سی چینج ہوئے ہیں, کتنے کمشنر چینج ہوئے ہیں. اسی کو آپ 1.5 سال پیچھے ان کی گورنمنٹ میں لے جائیں. ہر 5-5 6-6 مہینے بعد ریڈ لگتا تھا. کبھی منیکا صاحب لیتے تھے پیسے,
کبھی گوگی شبہ لیتی تھی, کبھی گجرا والے میں جمیل گجر صاحب لیتے تھے, تو ساتھ ہی چینج ہو جاتے تھے. کیا آپ کو اس چیز کا نہیں ڈر تھا؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بیوروکریسی کے اندر جب ایک بندہ پیسے دے کے آگے لگے گا تو اپنی من منی بھی نہیں کرے گا, وہ کرے گا. اس وقت من منی نہیں ہو رہی, اس وقت کام ہو رہا ہے میرٹ کے اوپر, اس وقت کام ہو رہا ہے ایک پورے اختیارات کے ساتھ, ویل پاور کے ساتھ. تو اس چیز کا کریڈٹ دینا چاہیے, کیوں نہیں دینا چاہیے؟ میں دیتا ہوں کریڈٹ. ٹھیک ہے, یہ بڑی اچھی بات ہے کہ آپ اس چیز کو مانتے ہیں, کریڈٹ دیتے ہیں, اور یہ ڈیفینیٹلی ایک جینون ایک وائب ہوتی ہے. اچھا ملک صاحب, فائرنگ کے واقعات آئے روز آپ دیکھتے ہیں, یہ ہوتے رہتے, کیوں ہوتے ہیں؟ اس پہ قابو کیوں نہیں پایا جا سکتا؟ پا لیں گے قابو, اب ادارے آ گئے, اپنے ایکٹیو ہو گئے, پا دیں گے. آپ بے فکر ہیں, آپ ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ اور انتظار کریں, آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا کتنا قابو ہوتا ہے. ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ؟ ہاں. کیا آپ کسی چیز کی طرف انڈیکیٹ کرنا چاہ رہے ہیں؟ مجھے اداروں کا پتہ ہے, ادارے ہمارے بڑے اس ٹائم ایکٹیو ہیں, اور یہ بتائیں گے کہ یہاں پہ پاکستان کے اندر ایسی چیزیں نہیں ہونی چاہیے, پنجاب کے اندر بالخصوص. اور پنجاب کا دل ہے لاہور, لاہور میں ایک ویژن لے کے آئے ہیں. ویژن یہ ہے کہ عورتیں سونا پہن کے سڑکوں پہ گھومیں گی, اور مجھے یہ امید ہے انشاءاللہ گھومیں گی. یعنی کہ یہ بڑی اچھی ایک پازیٹیو انسائٹ آپ ہمارے ساتھ. جو یہ ہمارے سہیل ظفر چیمہ صاحب ہیں نا, چٹھا صاحب سے, یہ بڑے اس چیز کے ایکٹیو بندے ہیں. انہوں نے کافی اچھے مثبت کام بھی پہلے کیے ہوئے ہیں, اور یہ آگے بھی بڑا چینجنگ لے کے آئیں گے. ٹھیک ہے. عبدالعلیم خان صاحب کے ساتھ آپ کے بڑے گہرے مراسم ہیں. میرے بڑے بھائی ہیں جی. اچھا, تو کیا ان کے ساتھ کیا سلسلہ ہے کاروبار کے حوالے سے بھی اگر بات کی جائے, کوئی پارٹنرشپ یا کچھ ایسے ویسے معاملات ہیں آپ کے؟ یہ لوگوں کی قیاس رہی ہیں, میری تو کسی قسم کی کوئی پارٹنرشپ نہیں ہے, لوگوں نے قیاس رہی لگائی ہیں. چلے آج تعلق اپنا بتا دیں, واضح کر میرے دیں. بڑے بھائی ہیں جی, ٹھیک ہے. ان کے میرے پہ بڑے احسان ہیں, تو میں آسان فراموش نہیں ہوں, اور انشاءاللہ مرتے دم تک ان کے ساتھ رہوں گا. ٹھیک ہے. بھائی ہے میرے بڑے. اچھا ملک صاحب, آپ نے عبدالعلیم خان صاحب کے بارے میں کہا کہ آپ کے بڑے بھائی ہیں, تو کیا کوئی پلازے میرے محسن بھی ہیں جی. ٹھیک ہے, تو آپ جو پلازے وغیرہ بنا رہے ہیں, کوئی قصہ ہے ان کا اس میں؟ کیا حساب, کیا ثابت کرنا چاہ رہی ہے؟ نہیں, ہم اپنی خبر کے مطابق نہیں, خبر یہ آپ کی خبر مثبت نہیں ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. ان کا اپنا بزنس ہے, میرا اپنا بزنس ہے. ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس چیز کو تھوڑا سا. نہیں, ایسی کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے, مطلب انڈیپینڈنٹلی وہ یہ چیزیں دیکھ لیں. اچھا, آپ کی اپنی سوسائٹی ہے, میں چھوٹے موٹے کام کرتا ہوں, وہ تو ماشاءاللہ ان کے اپنے اللہ پاک کی کرم نوازی سے بہت بڑی سوسائٹی ہے, تو وہ اپنی وہ سوسائٹی دیکھتے ہیں. میں تو چھوٹا سا کام کرتا ہوں. پتہ نہیں آپ کو میرے خلاف لوگوں نے کیا سمجھا دیا ہے, کیا پڑھا دیا ہے, یا کیا بتا دیا ہے, یہ مجھے نہیں پتا اس چیز کا. نہیں, ایسی بات ہے ملک صاحب, ڈیفینیٹلی ہم چیزیں وہی دیکھتے ہیں جو گردش کر رہی ہوتی ہیں. نہیں, یہ گردش صحیح نہیں ہے, یہ آپ کو گردش بھی لے کے یعنی آپ یہاں پہ بھی نیگلیکٹ کرتے ہیں سب جتنی بھی رومرز ہیں. ایسی کوئی بات نہیں. اچھا, عبدالعلیم خان صاحب کے بارے میں یہ قبضہ گروپ کے حوالے سے ایک رومر بڑی گردش کری ہے, اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ کیا اور میڈم کتوں سن رہے ہو گلا, کوئی ایسی بات ہی کوئی نہیں ہے. کہاں کا قبضہ, کس چیز کا قبضہ؟ لوگوں کے میں اب مجھے کیا پتا لوگ کیا کہتے ہیں کیا نہیں کہتے, کوئی چیز ثابت بھی تو کرے نا. کوئی ایسی بات ہی کوئی نہیں ہے, دور دور تک کوئی ایسی چیز نہیں ہے. وہ ان کا معاشرہ ایک اپنا بزنس ہے, ان کا ایک اپنا نام ہے, ان کا ایک اپنا ویژن ڈیولپرز کے نام سے گروپ ہے, جس کے اندر لا تعداد ان کے بزنس ہے پاکستان کے اندر, اور وہ اپنے ملٹی نیشنل لیول پہ کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ملک صاحب, آپ نے اپنے پارٹی کے منشور کے حوالے سے بات کی ہے, آپ نے جو یہ سارا منشور بیان کیا ہمارے ساتھ, آپ کی پارٹی اس کے لیے کوئی عملی اقدامات کر رہی ہیں؟ دیکھیں جی, ہم تو جہاں تک بھی ہوتے ہیں اپنی آواز بلند کرتے ہیں, اپنی عوام کو پہنچانے تک اپنی حقیقت, یا گورنمنٹ میں جب ہم بیٹھے ہوتے ہیں, ہم سے کوئی رائے لی جاتی ہے, ہم ان کو بتاتے ہیں. آگے گورنمنٹ کا کام ہے اس کو آکوپائی کرنا, وہ کر لیں گی تو اچھا ہے, نہیں کریں گی تو اللہ خیر لے کے گا, ہمارا وقت آئے گا, ہم بتائیں گے انشاءاللہ, ہم کر کے دکھائیں گے. عزم رکھتے ہیں آپ اس چیز کا؟ عزم رکھتے ہیں, تو ہم نے یہ منشور بنایا نا اپنے. ٹھیک ہو گیا. اچھا ملک صاحب, یہ بے روزگاری کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ لوگ بھوک سے, فاقوں سے, مہنگائی سے بڑا تنگ ہے. دیکھیے, مہنگائی تو ہے, اس چیز کو کوئی بندہ دو رائے ہے ہی نہیں, لیکن اس میں بھی نا ہمیں کو بولڈ سٹیپ اٹھانے چاہیے, تھوڑا لانگ ٹرم سوچنا چاہیے. ہم اپنے دوست ممالک کو خوش کرنے کے چکر میں اپنی عوام کو پستے تھے. مثال کے طور پہ میں اب معذرت کے ساتھ یہ لفظ سوال کرنے چاہ رہا ہوں, ہمارا ایک بڑا مخلص دوست, ہمارا ایک بڑا مخلص ملک جس کو ہم ترینہ دوست کہتے ہیں, جس کا نام سعودی عربیہ. ٹھیک ہے. اگر آج ہم سعودی عربیہ سے تھوڑے سے معاملات میں پیچھے ہٹ جائیں,
یہ میری اپنی ناقصی رائے ہے. مثال کے طور پہ ہم یہ 3 کمپنی ہیں ٹویوٹا، ہونڈا اور سزوکی، ان کو ختم کر کے کوئی نئی کمپنیوں سے معاہدے کریں، الیکٹرک گاڑیاں یہاں پہ لے کے آئیں، الیکٹرک گاڑی چلانی شروع کر دیں تاکہ یہ پیٹرول کے لین دین کی بات ہی ختم ہو جائے. تو کافی حد تک ہم مین چیز تو یہ پیٹرول آتا ہے نا روزمرہ کی ضرورت میں. آگے جو دور آ رہا ہے، آگے دور جدید چلتا جا رہا ہے. آپ دیکھیں اس سال 15% پاکستان میں 15% لوگوں نے سولر لگا دیا آن گریڈ. ٹھیک ہے. ہماری جو ایک پیداوار تھی، ہماری پیداوار ہے فوری طور پر 5000 میگا واٹ، ہمیں ریکوائرمنٹ ہے 7000 میگا واٹ. وہ اس سال ہماری کھپت کتنی ہوئی آپ کو آئیڈیا ہے؟ ہماری آگے 4500 میگا واٹ، یعنی 500 نیچے اور کم، یعنی 2500 کا فرق پڑ گیا. ہم اپنی بجلی خود پروڈیوس کرنے جا رہے ہیں. اگر بجلی اور پیٹرول کے اوپر کام ہو تو ہم کافی حد تک مہنگائی کو بھی قابو کر سکتے ہیں، ہم کافی حد تک چیزوں کو بھی قابو کر سکتے ہیں. لیکن یہ ہماری گورنمنٹ کی پالیسی ہے. ہم پیٹرول کے اوپر ٹیکس اس طرح ڈال چکے ہیں جو شرفا سے نہیں لے سکتے، جو ہم نے غریبوں کے اوپر بوجھ ڈال کے لینا ہے. اور اس کی پالیسی کہاں کی کہاں نکل گئی ہے، وہ ایک بڑا لمبا فکری ہے. اس کے اوپر جب تک ہمارا تھنک ٹینک بیٹھ کے یہ بات نہیں نا سولٹ کر سکتا تو میں نہیں سمجھتا کہ ہم آگے نکل سکتے ہیں. آپ دیکھیں یہ ایک چیمبر کی طرف سے ایک اعلان ہوا ہڑتال کا. لاہور کے اندر ہڑتال ہوگی ہڑتال. لکھ کے دے تو سارا ٹوپی ڈرامہ تھا، ٹوٹل ٹوپی ڈرامہ تھا، ملک برگر کے ساتھ فیبریکیٹڈ. یس. جو یہ ہے ہمارے صدر صاحب ہیں چیمبر کے، ابو در شاہ صاحب، انہوں نے بڑا کے وہ نور نتھ سٹائل سے بڑی برقیں لگائی ہیں کہ ہم نہیں مانتے، یہ نہیں کرتے، وہ نہیں کرتے. نیکسٹ ڈے یہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے. پھر ان کی طرف کہیں اور منسٹر صاحب گئے، پھر بات کہاں کی کہاں نکلی، مکا ہو چکا ہوا ہے. ٹھیک ہے. سب کچھ طے ہے. ٹھیک ہو گیا. لوگوں کو بیوقوف بنایا ہوا ہے اور یہ لوگوں کو بیوقوف بنایا جائے گا. ٹھیک ہے، آگے بھی آئندہ بھی. ٹھیک ہے. اچھا ملک صاحب، آپ ماشاء اللہ سے خود ایک کامیاب تاجر ہیں اور نوجوان نسل جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ بڑی بے روزگاری کا شکار ہے، مایوس بھی نظر آتے ہیں. تو جو لوگ بزنس کی دنیا میں آنا چاہتے ہیں ان کو کیا کہنا چاہیں گے، کیا ٹپس ہیں ان کے لیے؟ ٹپ بڑی سمپل سی ہے، امید لگانا چھوڑ دیں. امید سے مراد ایک نوجوان لڑکا ہے، وہ امید لگا لیتا ہے کہ اس کا والد اس کو کام کروائے گا، اس کا چاچا اس کو کام کروائے گا، اس کا ماما اس کو کام کروائے گا. نہیں، امید لگانی چھوڑ دے. ایک کام کر لے، صرف اور صرف اللہ پہ یقین. جب وہ اللہ پہ یقین کر لے گا، اللہ پہ یقین ہوگا، وہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ پاک خود سلسلہ بنا دے گا، خود ایسا کام ہو جائے گا کہ اس کے اوپر رحمتیں ہو جائیں گی، فضل ہو جائے گا. یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا ایمان ہے. جو کاروبار شروع کرو، چاہے آپ 10,000 سے شروع کرو، پہلے اس کی زکوٰۃ نکال دو، وہ خود ہی ملٹی پلائی ہو جائے گی. جب آپ یہ کام کرنا شروع کرو گے، خود ہی اللہ تعالیٰ بھاگ لگا دے گا. میرا تو سمپل سا یہ عقیدہ ہے. ٹھیک ہے. اور آپ نے اسی پہ کام کیا؟ میں نے اللہ کی کرنا تھی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا ملک صاحب، جانے سے پہلے کوئی پیشن گوئی کرنا چاہیں گے یا کوئی میسیج دینا چاہیں گے؟ کس قسم کا میسج کر چاہتی ہے؟ پیشن گوئی بتائیں. میں آپ کو ستاروں کے متعلق چاہتی ہے کہ کوئی اپنا کوئی اور مال کے متعلق چاہتی ہے؟ سوشل میڈیا کے حالات کے حوالے سے کوئی بہت ہی بڑے بڑے نام ہیں، ان کے حوالے سے اگر کوئی پیشن گوئی. میں آپ کو ایک بات بتا دوں، اپنی نوجوان نسل کو سوشل میڈیا جھوٹا ہے، اس کے پیچھے نہ لگے. سوشل میڈیا کے اندر آپ دیکھتے ہیں اس کی ایک ہر ایک چیز کی ایک اپنی اپنی ڈائمینشن ہے. مثال کے طور پہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک، اس کی ویڈیو کی لائف ہے 1 منٹ کی. آپ انسٹا دیکھ رہے ہیں، اس کی ویڈیو کی لائف ہے 50 سیکنڈ کی. آپ ٹک ٹاک دیکھ رہے ہیں، اس کی ویڈیو کی لائف ہے کوئی 30 سیکنڈ کی. ہم نے ویڈیو دیکھی 30 سیکنڈ کی، ہم نے اس کو اپنے ذہن میں ڈال دیا یہ حرف آخر ہے. نہیں ہے. اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بندہ نکلا ہے، لینڈ کروزر میں سے نکلا ہے، 5 بندے پیچھے سے نکلے ہیں، ڈالا اترا، ڈالے میں سے 6 بندے اور اترے ہیں. ویڈیو بن گئی ہے، بڑی کم ہے، اس کی لوگوں کے اندر پرسنالٹی جا رہی ہے کہ یار اس کے پاس بڑا پیسہ ہے، اس کے پاس بڑے گارڈ ہے. کبھی وہ دیکھا ہے کہ گاڑی اس کی اپنی بھی ہے کہ نہیں ہے؟ چاہے شاید وہ رینٹ پہ مانگ کے آیا ہو، شاید وہ گاڑی کسی سے ادھارے مانگ کے آئے ہو، لیکن وہ ویڈیو دکھا دی لوگوں کو اور وہ ایک امیج کریٹ کر دی. جب تک
لالچی انسان زندہ ہے، فروڈیا بھوکا نہیں مرے گا. بڑی بات آپ نے کہہ دی. جب تک لالچی انسان زندہ ہے فروڈیا بھوکا نہیں مرے گا. ٹھیک ہے. تو لالچی انسان سے اوائڈ کریں، خاندانی بندے کو دیکھیں. جس بندے کی شناخت اپنے خاندان سے ہوگی اس کی قدر کریں، جس بندے کی شناخت نول دولتی سے ہوگی اس کو اوائڈ کریں. ٹھیک ہے. یہ میرا میسیج ہے. بندے پہچانے جاتے ہیں اپنے خاندان کے نام سے، اپنے باپ کے نام سے، اپنے فیملی کے نام سے، اپنے بلڈ کے نام سے. جو پہچانے جاتے ہیں نا کہ یہ میک ڈونلڈ کا اونر ہے، یہ ہارڈ ڈسک کا اونر ہے، یہ فلانے کا اونر ہے، یہ اس کا پلازا ہے، یہ اس کا پلازا ہے، اس کی قدر کبھی نہ کریں. ٹھیک ہے. یہ آپ کی اپنی ذاتی رائے ہے. یہ میری ذاتی رائے ہے. اچھا سر، آپ نے نو سر باز اور نو دولتی کی بات کی. سوشل میڈیا پہ یہ دو کریکٹر آپ کہاں پہ دیکھتے ہیں؟ کون لوگ ہیں؟ نہیں، میں لوگوں کو نہیں دیکھتا، میں سمپل ججمنٹ کر لیتا ہوں اپنے حساب میں. ٹھیک ہے. سمپل جو آپ کو زیادہ نمائش کرتا نظر آئے گا نا اس کو آپ اوائڈ کریں. ٹھیک ہے. جو آپ کو ڈاؤن ٹو ارتھ نظر آئے گا، حقیقت بیان کرتا ہو، اس کو آپ آئیڈیل بنا لیں. یہ تو آپ نے بتا دیا کہ اس طرح سے، لیکن اگر ہم آپ سے اسپیسیفک جاننا چاہیں کہ آپ کی نظر میں فی الوقت آپ کن کو سمجھتے ہیں تو کیا بتانا پسند؟ دیکھیں، میں کسی کی ذاتیت کے اوپر اٹھاؤں گا نا انگلی. چلے تھوڑی سی ججمنٹ یہاں پہ بھی کر دیں. طبیعت ہی نہیں دی کسی کی ذاتیت. ججمنٹ کسی مراد آپ کس چیز کی کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں چاہ رہی ہوں کہ آپ اسپیسیفکلی ہمیں ذرا تھوڑے سے کریکٹر کے حوالے سے آگاہ کریں جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ اس طرح سے شو بازی کرتے ہیں اور جو دولت کی نمائش کرتے ہیں، جن کے پاس خود کی کمائی نہیں ہوتی یا حرام کی کمائی ہوتی ہے، وہ اڑاتے ہیں، ان سے اوائڈ کریں. آپ نام نہیں لینا چاہتے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے. اچھا، جیسے آپ سوشل میڈیا کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں، آپ خود بھی ماشاء اللہ اس پہ بڑا ایکٹیو نظر آتے ہیں. ایکٹیو نظر آتا ہوں، وہ میں اپنے حساب سے ایکٹیو نظر آتا ہوں. مجھے آپ بتا دیں میری میں کون سی کوتاہی ہے، میں انشاءاللہ درست کر لوں گا، کیونکہ میں لوگوں سے رائے لیتا رہتا ہوں کہ کوئی کمی پیشی میرے بھی نظر آئے تو میں اس کو دور کرنے کی کوشش کروں. اور اللہ کے آگے یہی ہے کہ اللہ کے حضور میں عاجز رہوں، تکبر میں نہ ہوں، غرور میں نہ ہوں. اللہ مجھے اس چیز سے بچا کے رکھے. ٹھیک ہے. اچھا، ایک پولیٹیکل پارٹی کا حصہ بھی ہیں، تاجر بھی ہیں اور سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ بھی ہیں. تینوں چیزیں آپ اس وقت آپ کے ساتھ ہیں. اگر تینوں چیزوں میں سے کسی ایک چیز کا انتخاب کرنا پڑے کہ آپ خود کو کہاں پہ پہچان؟ بزنس مین. یس. یہ آپ کی پہچان ہے. یس. ٹھیک ہو گیا. بہت شکریہ ملک زمان صاحب آپ کا. تھینک یو سو مچ. بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. تو ناظرین، ملک زمان صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تھے. ہم نے ان سے بہت ہی مؤثر گفتگو کی اور بڑی زبردست قسم کی انہوں نے باتیں کی. امید کرتی ہوں آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آیا ہوگا. مجھے میری ٹیم کو دیجیے اجازت. ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.